انخلا 31 اگست کو ہی مکمل کریں گے۔ طالبان کی دھمکی کے بعد امریکی صدر نے ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار کر دیا۔ G7 اجلاس میں برطانیہ، جرمنی اور فرانس کی منتیں بھی کام نہ آئیں۔ بائیڈن نے پینٹاگون کی سفارشات منظور کر لیں۔ پینٹاگون نے کہا تھا 31 اگست کے بعد افغانستان میں امریکی فورسز کو خطرات ہوں گے۔ افغانستان سے متعلق G7 ممالک کا اجلاس امریکی صدر بائیڈن بھی خطاب کریں گے۔ پینٹاگون ترجمان جان کربی کہتے ہیں، طالبان اپنی توقعات واضح کر چکے، ہم بھی انخلا اگست کے آخر تک مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے اطراف خطرات برقرار ہیں۔ ایئرپورٹ سے فوجیوں اور آلات کو بحفاظت نکالنے کے لیے کئی دن درکار ہیں۔ انخلا کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ امریکہ، ترکی سمیت تمام غیر ملکی فوجیں 31 اگست تک افغانستان سے نکل جائیں۔ انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ ڈیڈ لائن پر عمل نہ کیا تو آئندہ کلاہ عمل طے کریں گے۔ امریکہ افغانستان کے قابل اور تعلیم یافتہ شہریوں کو اپنے ملک نہ لے جائے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس، کہا، یہ واضح ہے افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہم مخلوط حکومت کے قیام کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ 80% یقین ہے پنجشیر میں معاملات بات چیت سے حل ہو جائیں گے۔ ان کے لیے ہمارے بازو کھلے ہیں۔ ہماری یہ پالیسی ہے، اب کسی افغان بھائی پر گولی نہیں چلانی۔ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد فائرنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایئرپورٹ کے اندر اب بھی امریکی فوج موجود ہے۔ دنیا بھر کی نظریں افغانستان کی بدرتی صورتحال پر بھرپور کوریج کے لیے ARY نیوز کا نمائندہ کابل میں موجود۔ طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان وادی پنجشیر میں لڑائی چھڑ گئی۔ طالبان جنگجوؤں نے پنجشیر کی ناکہ بندی کر دی۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی اتحاد کی فورسز پسپائی پر مجبور۔ احمد مسعود کو فوجی طاقت اور عالمی حمایت کی کمی کا سامنا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر احمد مسعود ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امراللہ صالح کا پنجشیر میں طالبان کی پیش قدمی کا اعتراف۔ ٹویٹ میں کہا، طالبان نے وادی اندراب کا محاصرہ کر لیا ہے۔ وادی میں خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ علاقے میں صورتحال بہت خراب ہے۔ آئندہ ماہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان شرکت کریں گے۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے سائیڈ لائن پر جو بائیڈن اور عمران خان میں ملاقات کی کوششیں۔ مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف کی چینی ہم منصب سے ویڈیو کال۔ علاقائی امن و سلامتی کے ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر مل کر کام کرنے کا عزم۔ افغانستان میں پرامن سیاسی تصفیے کی حمایت کا اعادہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا، پاکستان اور چین کی دوستی کو کوئی ملک کمزور نہیں کر سکتا۔ پاک چین دو طرفہ مفادات کو نشانہ بنانے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ کاؤنسلر یاو نے کہا، پاکستان آنے اور معید یوسف سے ملنے کا منتظر ہوں۔ افغانستان کے اندر حکومت سازی کا عمل ہے، اس میں ہمارا جو ایک رسپانسبل کردار ہے، ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہندوستان افغانستان کے اندر مداخلت سے باز رہے۔ ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ۔ پاکستان افغانستان میں جامع سیاسی تصفیے کا حامی ہے۔ افغان قیادت کی جانب سے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ عالمی برادری کو افغانستان میں معاشی بحالی پر مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی کی آسٹریلوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ باہمی تعلقات، افغانستان صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان افغانستان میں جامع سیاسی تصفیے کا حامی ہے۔ افغان قیادت کی جانب سے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ عالمی برادری کو افغانستان میں معاشی بحالی پر مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی کی آسٹریلوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ باہمی تعلقات، افغان صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران کے دورے پر روانہ، دوشنبے پہنچ گئے۔ IMF کا پاکستان سے انخلا کے حوالے سے پاکستان کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کو خط، انخلا سے متعلق پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا۔
بلاول بھٹو نے کراچی میں PDM کے جلسے کی حمایت کر دی. کہا لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کے جلسے کو کامیاب کرائیں. بہت اچھی بات ہے, اتنے لمبے عرصے کے بعد جلسہ کر رہے ہیں. حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. PP چیئرمین کی کراچی کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا MQM اور تحریک انصاف خود کچھ کرتی ہیں, نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. کراچی تبدیل ہو رہا ہے, وسائل کم ہیں مگر مزید کام کریں گے. PDM کا مستقبل یہی ہے کہ لندن میں شادیاں کرائیں گے. فواد چودھری کا اپوزیشن پر طنز. کہا لندن میں پوتے پوتیاں بھی ہوں گے تو پھر نئے فلیٹ بھی خریدیں گے. دیکھنا ہے مولانا فضل الرحمان مبارکباد دینے لندن کب جاتے ہیں. مریم بی بی بھی یہی چاہتی ہیں کہ مبارکباد دینے لندن جانے دیا جائے. کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا انتخابی اصلاحات روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. کابینہ نے انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز منظور کر لیں. سینیٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو انتخاب کے بعد 60 روز میں حلف اٹھانا ہوگا. حلف نہ اٹھانے پر سیٹ خالی تصور ہوگی. آرڈیننس کے اجرا کے لیے بل صدر مملکت کو بھیجا جائے گا. PDM کے کراچی جلسے میں مریم نواز نہیں, شہباز شریف شرکت کریں گے. شہباز شریف 3 دن کراچی میں قیام کریں گے. پیر پگاڑا, جلال محمد شاہ اور امیر بخش بھٹو کے گھر جائیں گے. سندھ سے اہم شخصیات کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بھی امکان. مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل مصطفی. لیگی رہنما مسلم لیگ ہاؤس میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے. لیگی رکن اسمبلی کھائل داس نے بھی تصدیق کر دی. PTI کہتی ہے نیا پاکستان, پیپلز پارٹی کہتی ہے بھٹو کا پاکستان. نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کسی مسلم لیگی نے بنایا. ہم نئے پاکستان کے لیے نہیں, جناح کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی جد و جہد کر رہے ہیں. ملک میں سب سے زیادہ نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت سندھ میں ہے. راولپنڈی پیر بدائی میں مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کیس میں اہم پیش رفت. سول جج نے مفتی شاہ نواز کے خلاف زیادتی کیس میں JIT بنانے کا حکم دے دیا. تفتیشی افسر سب انسپیکٹر کو تفتیش کرنے سے روک دیا. شیخو پورہ میں دوران ڈکیتی خاتون سے مبینہ زیادتی. اہل خانہ کا کہنا ہے 2 ڈاکوؤں نے حاملہ خاتون سے بھی زیادتی کی کوشش کی. پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ تو درج کیا, زیادتی کا نہیں. IG پنجاب کا نوٹس, رپورٹ طلب. پولیس نے واقعے میں نامزد 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسلام آباد میں ویڈیوز اور تصاویر سے لڑکی کو بلیک میل کرنے کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. لڑکی کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر دیا. ویکسین لگوائے بغیر اب کوئی کام نہیں ہو سکے گا. NCOC نے ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا. 30 اگست کے بعد اسکول ٹرانسپورٹر بغیر ویکسین کام نہیں کر سکیں گے. 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ کرانے والوں کو پاکستان آنے کی اجازت ہوگی, نہ پاکستان سے باہر جانے کی. 15 ستمبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز لازمی ہوگی. 15 اکتوبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی ہوگی. اسد عمر کہتے ہیں کسی کو اپنی صحت کے ساتھ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دے سکتے. ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں 50 سال سے زائد عمر کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے بوسٹر کی تجویز زیر غور ہے. ملک میں کورونا کے مزید 91 مریض انتقال کر گئے. پاکستان کا فتح ون گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ. راکٹ سسٹم کامیابی سے روایتی وار ہیڈ لے جانے اور ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. DG ISPR کا کہنا ہے ویپن سسٹم سے دشمن پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے. کورونا وبا نے پاکستانی مسافروں کو سعودیہ کے بجائے کینیا پہنچا دیا. کنیکٹنگ فلائٹ سے سعودیہ جانے والے پاکستانی مسافر نیروبی پہنچ گئے. کینیا ایئر سے سفر کرنے والے مسافروں کو سعودیہ نے داخلے سے روک دیا. سعودیہ کے جاری SOPs کے تحت پاکستانی مسافروں کو داخلے سے روکا گیا. 100 سے زائد مسافروں کو نیروبی میں 14 روز کے لیے قرنطینہ کر دیا گیا. پھنسے پاکستانی مسافروں کی حکومت سے مدد کی درخواست.
صدر نے سرکاری املاک خاتمہ تجاوزات آرڈیننس 2021 کی منظوری دے دی۔ صدر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آرڈیننس جاری کیا۔ آرڈیننس کا مقصد سرکاری املاک پر غیر قانونی قبضے اور تجاوزات کا خاتمہ ہے۔ غیر قانونی قبضہ چھڑانے کے لیے مجاز افسر کے پاس حکم جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ پولیس سرکاری املاک واگزار کرانے کے لیے انتظامیہ کو معاونت فراہم کرے گی۔ غیر قانونی قبضہ کرنے والے افراد کو قید اور جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے صدر چیف جسٹس مشاورت سے ٹرائیبیونل تشکیل دیں گے۔ پشاور بی آر ٹی کے کھڈے اس نیب چیئرمین کو نظر نہیں آتے، کیونکہ نظر کی حد جو ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر ختم ہو جاتی ہے۔ راولپنڈی میٹرو کیس، شہباز شریف خود پیش نہ ہوئے، وکلاء کے ہاتھ جواب بھجوا دیا، کہا سوال نامہ دیا جائے، تحریری جواب دوں گا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں چیئرمین نیب کی نظر کی حد صرف شہباز شریف، مریم نواز تک ہے۔ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ عمران صاحب کو کوئی کال اپ نوٹس کیوں نہیں جاتا؟ نیب کے ایمان کے دن تھوڑے رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہکام چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے پر 4 ارب 23 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی۔ شفاف ٹینڈرنگ اور لینڈ ایکوزیشن کی مد میں 39 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی بچت ہوگی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے شجرکاری کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے مارواڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 4 کارکن جاں بحق، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ گوادر خودکش بم دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک اور بچہ دم توڑ گیا، جاں بحق بچوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ جعلی ادویات کے خلاف ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارروائی، ڈریپ کراچی کی ٹیم نے سچل گوٹ میں فیکٹری پر چھاپا مار کر بڑی تعداد میں جعلی ادویات برآمد کر لی، مشینیں تحویل میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ نیا چیئرمین پی سی بی کون ہوگا؟ مشاورت حتمی مراحل میں داخل، احسان مانی کی 24 گھنٹے میں وزیر اعظم سے دوسری ملاقات، ڈومیسٹک کرکٹ کے معاملات کے بارے میں تفصیل سے بتایا، آئی سی سی ایونٹ سے متعلق ہوم ورک مکمل کر کے بھی بریف کیا۔ نئے چیئرمین پی سی بی کے نام کا اعلان جلد متوقع۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے سیکیورٹی ایکسپرٹس کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، ڈریسنگ رومز اور گراؤنڈز کا جائزہ لیا، پی سی بی کے سیکیورٹی عہدیداران نے انتظامات پر بریفنگ دی۔ پاک ویسٹ انڈیز جمیکا ٹیسٹ پر شاہینوں کی گرفت مضبوط، آخری روز 329 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم کے 7 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے مزید 3 وکٹس درکار، ویسٹ انڈیز کو 170 رنز درکار، میچ بارش کے باعث روک دیا گیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2133 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔